نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک جو صبر کرے اودے واسطے اجر ہے بے حساب، بغیر کسی حساب و کتاب تو اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کو عذاب تو محفوظ رکھے، اس کو ثواب اور اللہ دی رحمت مل جائے، جنت جانے دا خواہاں ہوئے، تو اس کو دنیاوی خواہشات نو ترک کر دینا چاہیے، آفات و مصائب تے صبر کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ پسند فرماندہ ہے صبر کرنے والے۔ حضرات عظیم محترم، صبر دیے چار قسم ہیں۔ پہلی قسم عبادت الہیہ تے صبر کرنا، دوسری حرام افعال تو رک دیاں صبر کرنا، تیسری آفت و مصیبت دے وقت صبر کرنا، اور چوتھی صدمہ دے وقت صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ دی عبادت تے صبر کرنے والے روز قیامت اللہ 3 مراتب عطا فرمائے گا۔ ہر درجہ دے درمیان، ہر مرتبے دے درمیان فرق ہوئے دا، اور فرق جتنا زمین و آسمان دے درمیان فرق ہے، اتنا ایک درجے تو دوسرے درجے دے درمیان فرق ہوئے دا۔ اور جو حرام افعال تو بچ دیا ہیں، رک دیا ہیں، صبر کرے، روز قیامت اللہ اس کو 6 درجے، 6 درجات اللہ عطا فرمائے گا، اور ہر درجے دے اندر ایک تو دوسرے درجے دے درمیان اتنا فرق ہوئے جتنا 7ویں آسمان اور زمین دے درمیان فرق۔ اور جو مصیبت تے صابر رہا، مصیبت دے وقت جس نے صبر کیتا، اللہ اس کو 700 درجات عطا فرمائے گا، اور ہر درجہ دے اندر اتنا فرق ہوئے دا جتنا عرش اور تحت الثری دے درمیان فرق ہے۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ دے نبی، اللہ نے جتنے بھی انبیاء دنیا تے تشریف لے آئے، اللہ دے نبی آئے، اللہ نے بھیجے، انبیاء اور رسول سب اللہ نے آزمایا، مصائب امتحان سب تے نازل ہوئے، سب اپنے اپنے وقت دے اندر انہاں مصائب امتحانات وچوں گزرتے رہے۔ سمجھانے واسطے ایک واقعہ بیان کرن لگا کہ اللہ دے پیارے نبی ذکریہ علی نبینا علیہ السلام جدو یہود انہاں دا تعاقب کرن لگے نا، تے جدو انہاں ویکھیا بھی یہود نزدیک آ گئے نے، آپ نے ایک درخت نو فرمایا، حکم دیتا، درخت 2 حصے ہو گیا، آپ درخت کے اندر داخل ہوئے، درخت مل گیا۔ جدو درخت مل گیا، یہود نو ابلیس نے یہ دسیا بھئی ذکریہ اس درخت کے اندر نے آرا لیاؤ، لیا کے آرے دنال چیر کے 2 حصے کر دیا تاکہ اس دی موت واقع ہو جائے۔ یہودیوں نے آرا لیا تھا، آرے دنال چیر کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ اس مقام تے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع دے متعلق ایک
حدیث مبارکہ بیان فرمائی سرکار نے فرمایا کہ جدو بندے تے کوئی آفت مصیبت آ جائے اور بجائے میرے، اللہ فرماتا ہے، اللہ رسول فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جدو بندے تے مصیبت آئے اور او اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کسے دوسرے نو پکارے، مخلوق وچوں کسے تو پناہ طلب کرے، رب فرماتے نے، اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اس واسطے آسمان دے دروازے بند کر دینا۔ ان ذکری علیہ السلام نے کی ہویا کہ آپ نے اس درخت تو پناہ طلب کی تھی، جدو آرا لیا گیا، درخت چیریا گیا، وہ آرا ذکری علیہ السلام دے سر تک دماغ تک پہنچیا تے آپ نے فریاد کی تھی، آہ کی تھی تے رب دی طرف حکم آیا، جبریل امین علیہ السلام آئے، از کردن اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی تسی آفت تے مصیبت تے صبر کیوں نہیں کیتا، آہ کیوں بلند کی تھی؟ ایک دفعہ تے آہ بلند کر لئی، اگر دوسری دفعہ آہ یا سی یا بلند کیتا تے رب فرماتا ہے میں توڑا نا انبیاء دی فہرست وچوں کٹ دیا، بل آخر اس آرے دنال چیر کے دو حصے کر دیتا گیا۔ اس تو بعد ذکری علیہ السلام نے اف نہیں کی تھی، ہائے نہیں کی تھی، آہ نہیں کی تھی۔ حضرات عظیم محتشم، انسان جدو مصیبت دے وقت صبر کرے پھر اس کو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرات عظیم محترم، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عارفاں دا چراغ اور سالکاں دی بیداری، اہل ایمان دی اصلاح اور اہل غفلت دی ہلاکت آفت ہوتی ہے۔ ایمان دی حلاوت، آپ فرماتے ہیں ایمان دی حلاوت ادو نصیب ہوتی ہے جدو آفت مصیبت آ جائے، اور وہ آفت مصیبت تے بندہ راضی رہے، اس وقت ایمان دی حلاوت چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ اور جس نے اس حالت تے صبر کیتا اور فرمایا سرکار دو جہاں سلسلہ نشاد فرمایا جو شخص بیمار رہا اس نے بیماری تے صبر کیتا، ایک رات بھی بیمار رہا اور اس نے واویلہ نہیں بچایا، صبر کیتا، اللہ دے نال راضی رہا، وہ گناہ ماں تو انج پاک ہو گیا جس طرح اس دی ماں نے اس کو اج جنیا سی۔ اور حضرت ضحاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ہر 40 سال 40 رات اور دن، ہر 40 دن اور 40 رات دے اندر کسی آفت، کسی مصیبت، کسی بیماری وچ مبتلا نہیں نہ رہا، کسی پریشانی وچ مبتلا نہیں ہویا، آپ فرماتے ہیں اس واسطے کوئی برائی نہیں، اس واسطے کوئی نیکی نہیں۔ جدو اللہ رب العزت کسی شخص کو کسی بیماری وچ، کسی مصیبت وچ مبتلا کرتے ہیں، اللہ وہ گناہ لکھنے والا جڑا فرشتہ ہے کھبے پاسے اس نے فرماتے ہیں تو اپنا قلم روک دے، اور سجے پاسے والے فرشتے نے اللہ حکم فرماتے ہیں کہ تو لکھ میرے بندے دے حق دے اندر او عمل لکھ جیڑا اے اپنی صحت دے زمانے وچ سب تو بہتر عمل کردا سی۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو ایک بندہ بیمار ہوتا ہے اس کی طرف اللہ دو فرشتے بھیجتا ہے اور اللہ فرماتا ہے تسی ویکھو میرا بندہ کی آخدا ہے۔ وہ فرشتے بندے کو آ جاندے نے، اس کی تیمارداری کرنے والے، اس کا حال پوچھنے والے آندے نے، وہ بندہ حال دستا ہے، وہ فرشتے واپس رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، پھر بھی اللہ فرشتے کو فرماتا ہے تسی میرے بندے دے کول گئے سو، میرا بندہ اپنی تیمارداری کرنے والے
اپنی خبر گیری کرنے والے کی آخیا وہ فرشتے عرض کر دیں یا اللہ وہ تے تیری حمد بیان کردا سی، وہ تے تیریاں توصیفاں بیان کردا سی، وہ تے تیریاں تعریفاں بیان کردا سی۔ رب کریم ارشاد فرماندے نے اے میرے فرشتیو تسی گواہ ہو جاؤ اس بندے دا میرے تے حق ہے اگر اس بیماری میں اس دی بھی موت ہو جائے تو میں اس کو جنت عطا کراں گا، اور اگر اس بیماری تو میں اس کو صحت دیاں اس کو تندرستی دیاں وہ ٹھیک ہو جائے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتیو میں اس دے گوشت نئے گوشت نال بدل دیاں گا، پہلے گوشت تو بہتر گوشت عطا کراں گا، اس دے جسم دے اندر جڑا خون ہے اس خون تو بہتر خون عطا کراں گا، میں اپنے بندے دے گناہ معاف کر دیاں گا۔ اے مسائل، اے مصیبتاں، اے پریشانیاں، اے بیماریاں اللہ والو فضل ہوندیاں نے، اللہ والو رحمت ہوندیاں نے، اس دے ذریعے انسان دے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب صبر کرنے دی مصائب تے تکالیف تے صبر دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب دا صدقہ اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔